قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. گزشتہ دنوں رجب طیب اردگان کی قیادت میں ترک حکومت نے حیا صوفیہ کی تاریخی عمارت کا سٹیٹس عجائب گھر سے تبدیل کر کے مسجد میں کنورٹ کر دیا. اس فیصلے پر انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. چنانچہ یونیسکو، ویٹیکن سٹی، USA، رشیا، فرانس وغیرہ کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس معاملے کو اتنی بین الاقوامی پذیرائی مل رہی ہے اور یہ اتنا سرفیس پہ آ رہا ہے؟ Why is there so much hue and cry about this particular decision on international media and on international forums؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس عمارت کی تاریخی پس منظر سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ یہ جس شہر یعنی استنبول میں واقع ہے اس شہر کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس کو مد نظر رکھا جائے. استنبول شہر کا تاریخی نام بائزنطینیہ یا بائزنطینیم تھا. 3 صدی عیسوی میں رومن ایمپرر نے اس شہر کو اپنا مرکز حکومت بنا لیا. بادشاہ کا نام قسطنطین تھا، جس سے اس شہر کا نام قسطنطنیہ پڑ گیا. انگریزی میں کانسٹینٹینوپل اور عربی یا اردو میں قسطنطنیہ کے نام سے یہ موسوم ہے. 15ویں صدی عیسوی کے وسط میں جب سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کیا تو اس شہر کو اسلامبول یا استانبول کے نام سے موسوم کیا گیا، اور اب تاریخی طور پہ اور دستاویزی طور پر یہ استنبول کے نام سے مشہور ہے. اور بھی اس کے تاریخ میں نام آتے ہیں، لیکن میں نے چند مشاہیر آپ کی خدمت میں رکھ دیے ہیں. 3 صدی عیسوی میں رومن ایمپرر نے ایک چھوٹی سی عمارت لکڑی کی جگہ بنوائی تھی. 5ویں صدی عیسوی میں کسی حادثے کے نتیجے میں اس کو آگ لگ گئی تو جسٹینین نامی ایک بادشاہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے چند سال قبل یہاں ایک بہت تاریخی عمارت قائم کی جس کا نام حیا صوفیہ رکھا گیا. یہ عمارت 5ویں صدی عیسوی سے عیسائی دنیا کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا مرکز بنی رہی. 5ویں صدی عیسوی سے عیسائی دنیا 2 حصوں میں منقسم ہو گئی. ایک دھڑے کو رومن کیتھولکس کہتے ہیں، جن کا مرکز جو ہے وہ روم اٹلی میں موجود ہے، اور ان کے مذہبی پیشوا جو ہیں ان کو پوپ کہا جاتا ہے، چنانچہ پاپائے روم کی اصطلاح سے آپ واقف ہیں. اور دوسرا جو دھڑا ہے اس کو آرتھوڈاکس چرچ یا آرتھوڈاکس کرسچنز کہا جاتا ہے. ان کا جو سیاسی اور مذہبی مرکز تھا وہ یہ عمارت حیا صوفیہ تھی، اور یہ شہر قسطنطنیہ تھا، اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو پیٹریارک کہا جاتا ہے. یہ عمارت تاریخی اور مذہبی طور پر آرتھوڈاکس چرچ کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی. اس کے ساتھ ساتھ عیسائی دنیا کی بہت زیادہ توہمات بھی اس کے ساتھ منسلک تھی. مثال کے طور پر جب سلطان محمد فاتح نے شہر کا محاصرہ کر لیا تو بہت سارے عیسائی جو ہیں وہ اس عمارت میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اور ایک ستون ہے اس کے ستون کے پیچھے پناہ لے لی. اور یہ عقیدہ اور نظریہ تھا ان کا، چونکہ ایک عیسائی پادری یہ بیان کر چکا تھا کہ جب ترک شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس پلر کے قریب پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، وہ اور پلر کے قریب ایک آدمی کو وہ تلوار تھما دے گا اور اسے کہے گا کہ جاؤ خدا کے بندوں کا اسے انتقام لو. اس موقع پر ترک پسپا ہو جائیں گے اور پسپا کر کے دھکیل دیے جائیں گے. تو اس طرح کے مذہبی توہمات بھی عیسائی دنیا کی اس عمارت سے منسلک تھی. مزید یہ کہ جب سلطان شہر کا محاصرہ کر چکے تھے تو بیرونی امداد حاصل کرنے کے لیے آرتھوڈاکس چرچ کے جو سربراہ تھے قسطنطین، آخری جو سربراہ تھے اس شہر میں عیسائیوں کے، ان کا نام بھی قسطنطین تھا، انہوں نے امداد حاصل کرنے کی غرض سے رومن کیتھولک چرچ سے اپنا الحاق کر لیا. اور اس الحاق کی جو میٹنگ کنڈکٹ ہوئی تھی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ میٹنگ بھی اسی عمارت حیا صوفیہ کے اندر کنڈکٹ ہوئی تھی. یعنی سیاسی فیصلے بھی اسی عمارت کے اندر ہوا کرتے تھے. یہ مرکز تھا عیسائیت کا. اور رومن کیتھولک چرچ کے جو نمائندے تھے کارڈینل ایزاڈورے، وہ جب اس شہر میں آئے اس میٹنگ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تو اسی عمارت میں وہ بھی موجود تھے. ان کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی تھی. قسطنطین بھی موجود تھا. قسطنطین کے سپاہی، اس کے جرنیل، اس کے وزراء، اس کے عمراء، اس کے مشیر اور عوامی نمائندے بھی اسی میٹنگ کے اندر موجود تھے، اسی عمارت کے اندر. تو یہ سگنیفیکنس تھی عیسائی دنیا کے نزدیک اس عمارت کی. مزید یہ کہ آپ واقف ہوں گے کہ 10ویں صدی عیسوی سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ موجود ہے. ان جنگوں کے اندر بھی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف، اس کا بہت بڑا مرکز یہ عمارت حیا صوفیہ ہوا کرتی تھی. اور یہی وہ عمارت تھی جہاں پر اسلام، اہل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رشوہ دوانیاں ہوتی تھیں.
اہل اسلام کے خلاف جو ہیں وہ پلاننگ کی جاتی تھی، منصوبہ سازی کی جاتی تھی، اور یہ سارے معاملات صلیبی جنگیں جو تھیں وہ اس مرکز سے بیٹھ کر لڑی جاتی تھی۔ یہ ایک پرسپیکٹو میں نے آپ کو دیا کہ عیسائی دنیا کے نزدیک حیا صوفیہ کی عمارت کی کیا تاریخی حیثیت تھی۔ اب میں اگر مسلمانوں کے حوالے سے اس کا کچھ تاریخی پس منظر پیش کروں تو مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ لتفتحن القسطنطنیۃ فلنعم الامیر امیر ہوا ولنعم الجیش ذالک الجیش۔ یہ حضرت بشر بن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہے، اور 12947 نمبر روایت ہے یہ مسند احمد کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، اور وہ امیر کیا بہترین امیر ہوگا، اور وہ لشکر کیا خوب لشکر ہوگا۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں 2 طرق سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ کتاب الجہاد کے اندر روایت نمبر 2799 اور 2924 نمبر روایت ہمارے سامنے ہے بخاری شریف کی۔ یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے تو آپ آرام فرما رہے تھے، اس دوران آپ بیدار ہوئے اور تبسم فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے کی وجہ ارشاد فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے وہ لشکر دکھایا گیا آپ میری امت کا کہ جو پانیوں پر ایسے جہاد کرے گا جیسے بادشاہ تخت نشین ہوتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے مجھے بھی اس لشکر میں جو ہیں وہ شامل کر لیا جائے۔ حضور نے آپ کے حق میں دعا فرمائی، اور چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قبرص کی لڑائی میں سیدنا امیر معاویہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ سمندروں میں اترا، اور اس لشکر میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ کہتے ہیں کہ آپ گھوڑے پر تشریف فرما ہو رہی تھیں تو وہ گھوڑا پھدکا، آپ گریں، اس سے آپ کو زخم آیا اور آپ وہیں پر شہید ہو گئیں۔ پھر ام حرام عرض کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آرام فرمایا، یہ معاملہ پھر دہرایا گیا، میں نے پھر عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ اب آپ نے فرمایا کہ وہ لشکر جو کیسر روم کے شہر یا قسطنطنیہ کا نام نہیں وہاں پر آیا، کیسر روم کے شہر جو کہ محدثین کہتے ہیں اور مورخین کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ تھا، اس پر چڑھائی کرے گا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ ام حرام کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں اس لشکر کا بھی حصہ بنوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے لشکر میں ہوگی۔ چنانچہ اس سگنیفیکنس کے ساتھ مسلمان سلاطین اور خلفاء اور بادشاہ وقتاً فوقتاً اس شہر کا محاصرہ کرتے رہے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ 11 مرتبہ اس شہر کا مسلمانوں کی طرف سے محاصرہ کیا گیا، لیکن کبھی فتح یاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلا لشکر اس شہر کے محاصرے کے لیے بھیجا گیا۔ کہتے ہیں اس میں کبار صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اس میں موجود تھے۔ آپ یہاں پر آ کر بیمار ہو گئے تھے، اور اپنی علالت کی وجہ سے یہیں پر آپ جو ہیں وہ آپ نے ریلت فرمائی، اور یہیں پر آپ مدفون ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کر لیا تو ان کو نشاندہی کی گئی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی۔ سلطان نے وہاں پر جامعہ ایوب بنوایا، اور آج بھی ترکی میں جامعہ ایوب موجود ہے، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ پھر اس سفر میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ کے بعد بنو امیہ کے اور بھی خلفاء جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہشام بن عبد الملک، ان لوگوں نے بھی محاصرہ کیا شہر کا، لیکن کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر بنو عباس میں خلیفہ مہدی عباسی نے اور خلیفہ ہارون رشید نے، ان کے محاصرے بھی اس شہر کے اوپر تاریخی طور پر ملتے ہیں، لیکن ان کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر سلاطین عثمانیہ میں سے سلطان بایزید یلدرم نے اس شہر کا محاصرہ کیا، اور کہتے ہیں کہ سلطان تقریباً قریب تھے کہ اس شہر کو فتح کر لیتے، لیکن اپنی خانہ جنگی کی وجہ سے پیچھے تیمور لنگ نے سلطان کے علاقوں پر حملہ کر دیا، آپ کو محاصرہ ہٹا کر وہاں پر جانا پڑا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ قید ہوئے، اور اسی میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے، اور پھر اس طرح سے تاریخی طور پر حیا صوفیہ یا قسطنطنیہ کی فتح جو ہے وہ مسلمانوں سے 50 سال آگے چلے گئی اور فتح نہ ہو سکا۔ سلطان بایزید یلدرم کے بعد 7ویں جو فرما روا تھے سلاطین عثمانیہ میں سے سلطان محمد ثانی، یا ان کو سلطان محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اس شہر کو فتح کیا۔ چنانچہ 1453 عیسوی 29 مئی 1453 AD 29 مئی کو سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک اتنے محاصروں کے نتیجے میں یہ شہر کیوں فتح نہیں ہوتا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے ایسا کیا کہ یہ شہر فتح کر لیا؟ یہ بڑا طویل تاریخ ہے، میں بڑی مختصر اور بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے سامنے اس شہر کا جو جغرافیہ ہے اور اس شہر کا جو محل وقوع ہے وہ ہمارے مد نظر رہے۔ یہ شہر جو استنبول ہے یہ 3 اطراف سے پانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سے اس کے بوسفورس ہے، ایک طرف سے اس کے جو ہے وہ بحیرہ مرمرہ ہے جس کو آپ سی آف مرمرہ کہتے ہیں، اور تیسری طرف اس کے گولڈن ہورن ہے۔ ہورن یعنی سین نما ایک وہ پانی کا قطع بنتا ہے جس سے اس کو گولڈن ہورن کہا جاتا ہے۔ تو 3 اطراف اس کے پانی ہے، اور چوتھی جو اس کی خشکی کا علاقہ ہے جو کہ اس کے ایسٹرن سائڈ ہے، مشرقی علاقہ ہے، وہ اس میں خشکی کا علاقہ ہے۔ سلطان محمد فاتح نے جو ہے جب اسٹریٹجی بنانا شروع کی کہ میں اس شہر کو فتح کروں گا، تو ہوتا یہ تھا کہ ابنائے بوسفورس کے پیچھے بلیک سی بہتا ہے، یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے بحیرہ اسود، وہاں سے بیرونی امداد اس شہر کی طرف آیا کرتی تھی۔ تو سلطان محمد فاتح سے قبل سلطان بایزید یلدرم نے یہ منصوبہ سازی کی کہ سب سے پہلے اس شہر کی جو بیرونی امداد ہے اس کو منقطع کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو بوسفورس ہے، اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ابھی بھی بوسفورس کو دیکھیں تو اس کے 2 اطراف ہیں، ایک طرف اس کے ایشیا ہے اور دوسری طرف اس کے یورپ ہے۔ سلطان بایزید یلدرم نے اپنے محاصرے کے دوران اس کی جو ایشیا پیسیفک والی سائٹ ہے وہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا کہ جب بیرونی امداد آئے گی تو ہم اس کے اوپر حملہ آور اس قلعے سے ہوا کریں گے۔ سلطان محمد فاتح نے یہ محسوس کیا کہ صرف ایک طرف قلعہ ہونے سے ہم اس امداد کو منقطع نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کے دوسری جانب یعنی جو اس کی یورپین سائڈ تھی بوسفورس کی، وہاں پر بھی قلعہ تعمیر کروا دیا، اور اب یہ ہوا کہ جو بھی بیرونی امداد یہاں آتی تھی وہ ترک فوجوں کی اور ترک توپوں کی زد میں آ سکتی تھی۔ تو پہلی اسٹریٹجی تو سلطان محمد فاتح نے یہ کی۔ ان کی باقی جو اسٹریٹجیز تھیں وہ بڑی تاریخی ہیں۔ ان سے قبل میں اگر آپ کو یہ عرض کروں کہ جو سگنیفیکنس تھی اس شہر کی عیسائیوں کے نزدیک، وہ بھی بہت بڑی وجہ بنی یہ شہر کبھی بھی ناقابل تسخیر جو سمجھا جاتا تھا اور ہوا کہ کیونکہ تاریخی طور پہ عیسائی دنیا جو آرتھوڈاکس چرچ تھا وہ اس سے منسلک تھا، تو جب بھی اس پر حملہ ہوتا تھا بیرونی امداد یورپ سے ان کو بہت زیادہ مہیا ہو جایا کرتی تھی، تو ساری دنیا کے عیسائی یکجا ہو کر اس شہر کا دفاع کیا کرتے تھے اور اس مدافعت کے نتیجے میں یہ کبھی فتح نہیں ہو پاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس شہر یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر جب سردی پڑتی ہے، چونکہ محاصرہ کافی عرصہ کے لیے کرنا پڑتا تھا، تو جب یہاں پہ سردی پڑتی ہے تو عربوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا تھا کہ اتنی شدید ٹھنڈ کو برداشت کر کے محاصرے کو زیادہ دیر تک قائم رکھ سکیں۔ تیسری وجہ میں نے آپ کے سامنے اس کا محل وقوع رکھا کہ بڑا مشکل ٹیریٹری تھی یہ، کیونکہ اطراف میں پانی تھا اور وہاں سے جو ہے وہ ترک جو اہل قسطنطنیہ کی جو آپ کہہ لیجئے ان کی آرٹلری تھی وہ نصب تھی۔ چوتھی وجہ تھی کہ شہر کے گرد 3 فصیلیں تھیں، بہت مضبوط قد آمد، اور جو ہے وہ بڑی طویل فصیلیں تھیں، اور ایک کے بعد ایک یہ 3 فصیلیں تھیں، اور کہتے ہیں کہ ان 3 فصیلوں کے درمیان یعنی ہر 2 فصیلوں کے درمیان بہت بڑی خندق تھی جو کہ 60 فٹ جو تھی چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق تھی۔ اس وجہ سے یہ شہر ہمیشہ سے ناقابل تسخیر رہا۔ اب سلطان محمد فاتح نے پہلی اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ بیرونی امداد کو منقطع کرنے کے لیے انہوں نے اطراف میں قلعے تعمیر کروا لیے، ایک بایزید یلدرم کا قلعہ اور دوسرا سلطان محمد فاتح کا تعمیر کردہ قلعہ۔ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ان قلعوں کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، آج بھی ترکی میں وہ موجود ہیں۔ پھر دوسرا فیصلہ سلطان نے یہ کیا کہ بوسفورس کے پانیوں سے ہوتے ہوئے یہ امداد جو ہے وہ گولڈن ہارن کے اندر جاتی تھی۔ سلطان یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی کشتیوں کو گولڈن ہارن کے پانیوں میں اتار دیں، کیونکہ گولڈن ہارن کے پانیوں کے ساتھ جو ساحل تھا یہاں سے شہر کی طرف جو ہے حملہ آور ہونا بہت آسان تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ یہ اس کا جو محاصرہ ہے وہ مکمل ہو، یعنی مشرق کی طرف سے جو بری فوجیں ہیں وہ بھی حملہ آور ہوں، اور پانیوں کی طرف سے گولڈن ہارن کی جانب سے سلطان کا جو بحری بیڑا ہے یہ بھی حملہ آور ہو۔ لیکن اب سلطان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ بوسفورس کے پانیوں سے گولڈن ہارن کے پانیوں کی طرف جو رستہ جاتا تھا، مسیحیوں نے اس پانیوں کے اندر بڑے بڑے زنجیریں بندوا دیے تھے اور قائم کر دیے تھے، اور وہ بہت مضبوط تھے، اور ان زنجیروں کو اگر کوئی منقطع کرنے کی کوشش کرتا، ان کے پیچھے کی جانب مسیحیوں کے بہت بڑے بڑے جہاز جو تھے وہ موجود تھے، وہ گولہ باری کرتے۔
اسی طرح سے اس زنجیروں کے جو اطراف میں مسیحوں کی توپیں جو تھی وہ نصب تھیں، وہ بھی گولہ باری کرتی، تو اس پانی میں داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا، اور اس کے بغیر محاصرہ مکمل نہیں تھا، اور محاصرہ مکمل نہ ہونے کے ساتھ سلطان کا ذہن یہی تھا کہ گزشتہ محاصروں کی طرح یہ بھی کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ اس موقع پر سلطان نے ایسا قدم اٹھایا جو کہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی ہمیں نظیر تاریخ میں اور کوئی بھی نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ یہ ایسا قدم تھا کہ ایڈورڈ گبن جیسے متعصب مورخین نے بھی اس کو میریکل سے تشبیہ دی ہے اور معجزہ لکھا ہے۔ اس کا حوالہ میں ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو سلطان محمد فاتح نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو گولڈن ہارن اور بوسفورس ہے، ان کے درمیان ایک پہاڑی رستہ بھی ہے جو اس طرف آتا تھا۔ سلطان کا مدعا یہ تھا کہ وہ اپنی جو بحری بیڑے ہیں ان کو کسی طرح گولڈن ہارن کے پانیوں پر اتاریں۔ سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پہاڑی رستہ ہے 10 میل کا، ہم اس کے اوپر سے اپنے بحری بیڑوں کو، اپنے جہازوں کو لنگر انداز کریں گے گولڈن ہارن کے اندر۔ اس کے لیے سلطان نے لکڑی کے بڑے بڑے تختے بنوائے، ان تختوں کو پہاڑی اور خشکی علاقے کے اوپر بچھوایا، جانوروں کو ذبح کروا کر ان کی جو فیٹ تھی، ان کی جو چربی تھی، اس کو پگھلوایا، ان تختوں کے اوپر اس چربی کو بچھایا، اور اس چربی کے اوپر ان جہازوں کو رکھ کر بیلوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے اور اپنے فوجیوں کے ذریعے راتوں رات ان کو کھچوایا، اور کھچوا کر اس کو گولڈن ہارن کے پانیوں میں اتروا دیا۔ جب یہ سارا معاملہ سلطان کر رہے تھے، راتوں رات یہ ساری جو ہے وہ معاملہ اسٹریٹجی ایگزیکیوٹ ہوئی۔ اسٹریٹجی تو ظاہری بات ہے ایک طویل مدت میں جو ہے وہ اس کو پلان کیا گیا، لیکن جو اس کی ایگزیکیوشن ہوئی راتوں رات ہوئی۔ صلیبی فوجیں جو ہیں وہ رات کے اندھیروں میں یہ مشعلیں چلتی ہوئی دیکھتی تھیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مشعلیں جا رہی ہیں لیکن ان کے اندر ہے کیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ معاملہ، اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے ساری تاریخ کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اب جب محاصرہ مکمل ہو گیا تو سلطان نے قسطنطین جو کہ بادشاہ تھا اہل کلیسا کا، آرتھوڈاکس چرچ کا اس شہر میں، اس کو پیغام بھیجا مصالحت کا کہ لڑائی کے بغیر اس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دو، اور اس کو آفرز کی گئیں کہ یہ علاقے اس کے قبضے میں رہیں گے اور عیسائیوں کو جو ہے وہ مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ لیکن مصالحت کی تمام کوششوں کے باوجود جب انکار ہو گیا تو پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور یہاں پر مسلمان اور غیر مسلم مورخین دونوں یہ لکھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر دونوں اطراف کی فوجوں نے بہت زیادہ غیر معمولی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن بالآخر سلطان کی توپوں نے، اور یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے ایک اور تاریخی طور پہ رکھ دوں کہ سلطان محمد فاتح نے یہاں پر ٹیکنالوجی کا بھی بہت کمال کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور یہاں پر ہمارے سامنے ڈیفنس بجٹ یا ٹیکنالوجی بھی سامنے آتی ہے کہ سلطان محمد فاتح نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کروایا جس کا چیف انجینئر اربان نامی ایک عیسائی تھا جو کہ ہنگری کا تھا۔ وہ پہلے صلیبی فوجوں کا جو ہے وہ آپ کے لیے خادم تھا، اور اب سلطان کے پاس وہ نوکری کرنے آ گیا تھا۔ وہ چیف انجینئر تھا اس پروجیکٹ کا۔ سلطان نے نئے طرز کی توپیں تیار کروائیں، نئی ٹیکنالوجی پر مشتمل توپیں تیار کروائیں۔ تاریخ سے کہتی ہے کہ ان کا جو ڈایا میٹر تھا اس کے گولوں کا وہ 2.5 فیٹ تھا، اور وہ بہت آتش گیر قسم کے گولے تھے۔ اور جب اس ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ توپیں تیار ہوئیں، سلطان نے ان توپوں کو نصب کروا دیا شہر کے مشرقی جانب بھی، اور کیا نام ہے گولڈن ہارن کے پانیوں کے اندر بھی، اور ان سے جب شہر کے فصیلوں کے اوپر گولہ باری کی گئی تو ان فصیلوں کے اندر جو ہیں وہ شگاف پڑ گئے۔ بہرحال سلطان کی فوجیں جو وہاں کامیاب ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو ہے وہ سلطان محمد فاتح کے اوپر آ کر مکمل ہوئی، اور مسلمانوں نے شہر کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا کہ ظہر کی نماز ہم حیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ پہلی نماز حیا صوفیہ کے اندر مسلمانوں نے ادا کی، اور یہاں سے اس عمارت کو مسلمانوں کے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو سوالات اٹھتے ہیں میں ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت سلطان محمد فاتح کا وہ ڈیسیجن اور آج رجب طیب اردگان کا یہ ڈیسیجن کہ اس کو مسجد میں دوبارہ کنورٹ کر دینا، ہوا یہ تھا کہ تاریخی طور پر سلطان نے جب مسجد میں کنورٹ کر دیا، اس کے بعد جب خلافت کا خاتمہ ہوا 1923 میں، تو مصطفیٰ کمال اتاترک ترک نے جو اصلاحات برپا کی تھیں اس میں 1934 میں ایک اصلاح کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ آیا صوفیہ کو مسجد سے ختم کر کے اس کو عجائب گھر کی حیثیت دے دی گئی، اور دنیا بھر سے لوگ اس کو عجائب گھر کے طور پر دیکھنے آتے تھے۔ یہاں پر عبادت کی، حتیٰ کہ انفرادی عبادت کی بھی اجازت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کا وہ ڈیسیجن ٹھیک تھا یا نہیں۔ دیکھیے علماء کرام رہنما یہ کرتے ہیں اس معاملے میں
کہ اگر کوئی علاقہ مسلمان صلح کی بنیاد پر فتح کریں، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، یا اسی طرح سے مسلمانوں نے بہت سارے علاقے صلح کی بنیاد پر فتح کیے، وہاں پر شریعت کا حکم بھی یہ ہوتا ہے اور کانٹریکٹ کی بیس کے اوپر بھی یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ لازم ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ وہاں پر غیر مسلم جو عبادت گاہیں ہیں ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا، اور کانٹریکٹ کے اوپر یہ سارے معاملات لکھے جاتے ہیں، اور مذہبی آزادی تو ویسے ہی اسلام ان کو دیتا ہے۔ لیکن اگر بطور شمشیر وہ علاقہ مسلمان فتح کرے تو یہ شرعی بائنڈنگ مسلمان فاتح کے اوپر نہیں ہوتی کہ وہ ان عبادت گاہوں کو برقرار رکھے یا نہ رکھے۔ تو شرعی لحاظ سے سلطان محمد فاتح جو تھے وہ اس بات کا جواز رکھتے تھے کہ اس کو کنورٹ کر سکتے تھے۔ دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایسے پیپرز موجود ہیں اور اس چیز کی باقاعدہ ڈاکومنٹس مل گئے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے اس زمین کو پیسے دے کر خرید لیا تھا، اور آج بھی یہ کانسیپٹ تو آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ بہت سارے عیسائی فرقے اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اپنے چرچ کو بیچ دیا کرتے ہیں، یعنی چرچ بیچنا ان کی شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہ چرچ کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے اس کو خرید لیا تھا، اب چونکہ قانونی طور پر اب یہ سلطان کی ملکیت بن چکا تھا تو ہی واز فری ٹو کنورٹ اٹ ٹو اینی تھنگ، کیونکہ اب قانونی جواز ان کے پاس موجود تھا۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے تاریخی پس منظر حیا صوفیہ کا عرض کیا، حیا صوفیہ جو تھا وہ عیسائیت کی دنیا جان میں ایک علامت سمجھا جاتا تھا، اٹ واز اے سمبل آف کرسچینٹی، اور اس کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ تو دیکھیے ان توہمات کو توڑنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی رشا دوانیاں ہوئیں اور پلاننگز اور منصوبہ سازیاں ہوئیں صلیبی جنگوں میں، یہ اس کا مرکز تھا۔ اس مرکز کو ختم کرنے کی نیت سے سلطان نے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا تھا۔ اور آپ تاریخ دیکھیے کہ جب سلطان نے شہر فتح کیا تو کس طرح سے مذہبی رواداری کو قائم رکھا ہے۔ میں ایک آپ کو بک سجیسٹ کروں گا، ایک عیسائی مورخ ہیں، ان کا میں بلکہ آپ کو کتاب کا نام بھی ساتھ میں حوالہ دیتا ہوں، میں آخر میں ساری کتابوں کا حوالہ آپ کو دے دوں گا۔ تھامس آرنلڈ کی یہ کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام، آپ دیکھیے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مورخین نے یہ مانا ہے کہ مسلمان فاتحین جب علاقے فتح کرتے تھے تو وہ مذہبی رواداری کا ثبوت دیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر تو باقاعدہ بحث ہو سکتی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کہہ لیجئے کہ ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے سیدنا عمر بن عبدالعزیز اور دیگر مسلمان فاتحین اور سلاطین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے بھی شہر میں دیگر جو عیسائی عبادت گاہیں تھیں ان کو قائم رکھا، بلکہ آپ نے دعوت نامے بھجوائے ان عیسائیوں کو جو کہ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جنگ کے نتیجے میں، کہ آپ واپس آئیں، اپنے کاروباروں کو یہاں پر ریسٹور کریں، بلکہ سلطان نے باقاعدہ طور پر پیٹریارکی کو وہاں پر قائم رکھا، اور نئے پیٹریارک کو وہاں پر جو ہے وہ عہدہ دیا، ان کے انڈر بشپس کو لگایا گیا، اور عیسائیوں کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے قانون کے مطابق، اپنے قانون نکاح کے مطابق، اپنے قانون وراثت کے مطابق اور اپنے مسیحی شریعت کے مطابق فیصلے کریں۔ عدالتی فیصلے ان کے پیٹریارک وہاں پر کیا کرتے تھے، اور اس کو غیر مسلم مورخین نے بھی کور کیا ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مفکرین ایسے ہیں کہ جو تنقید کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک بزرگ مفکر ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، جب ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ کاش سلطان محمد ہی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ پتہ نہیں، بہرحال یہ تو بزرگ آدمی ہے، مفکر بھی اس طرح کے ہیں، ہم ان سے کیا شکوہ کریں۔ آپ ان کی آراء سے واقف ہی ہیں کہ جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ، آپ کسی معاملے پر ان کی رائے لے لیجئے، اسلاف سے، اسلام سے، اہل اسلام سے، اکابرین امت سے اور علماء کرام سے ان کی جو آراء ہیں وہ منحرف اور یونیکنس کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان سے کیا ہم نے شکوہ کرنا ہے، لیکن آپ کے سامنے میں نے ایک تاریخی پرسپیکٹیو رکھ دیا۔ یہ معاملات انہوں نے نہیں ڈسکس کیے، لیکن یہ ضرور کہہ دیا کہ ہاں سلطان ایسا کرتے ہی نہ، اور یہ غلط فیصلہ ہے، اور ابھی بھی انہوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا۔ بہرحال ان سے شکوہ بھی کچھ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد کے شرعی حکم کا ہی قائل نہ ہو، اور ایک شخص جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا ہی قائل نہ ہو۔ اور دیکھیں ان کی دوبارہ آمد کیا ہے، سراسر جہاد ہے، جو امت کا یہی نظریہ ہے نا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو امت کی قیادت فرمائیں گے، قیادت فرما کر جہاد فرمائیں گے، جہاد کر کے آپ امت کی جو ہے وہ سربراہی کریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے، کفر کو مغلوب کریں گے۔ لیکن بہرحال ان کے نظریات کے اوپر کیا کہنا، میں نے بڑے آدمی ہیں، ان سے کیا شکوہ کریں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک تاریخی پرسپیکٹیو رکھ دیا۔
پھر ایک ہمارے دوست ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب دیکھیے کہ جب وہ حضرات صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو اس قدر قطعیت کے ساتھ وہ تنقید کرتے ہیں گویا ان حالات کو اپنی جو ہیں وہ چشم سے خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں. لیکن اس معاملے میں جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو نہ اس کے حق میں بیان کیا نہ اس کے خلاف صراحتاً جو ہے وہ کچھ کہا, پس و پیش سے وہ کام لیتے رہے. لیکن صحابہ کرام کے اوپر جب تنقید کرنی ہو تو بڑے کھل کر سامنے آتے ہیں. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دوست و دشمن کی تمیز ہونی چاہیے, تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ پرسپیکٹو رکھ دیے ہیں. علماء کرام کا اگر آپ پرسپیکٹو دیکھیں تو دنیا جہان کے علماء کرام نے اس قدم کو بڑا احسن اقدام قرار دیا ہے, اور بڑے بڑے نام اس کے اندر موجود ہیں. اب دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, مفتی محمد زبیر ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت ہیں, عالمی شخصیت, اور مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں. اور پھر بین الاقوامی طور پر آپ دیکھیے ہندوستان سے جو ہیں وہ مولانا سید سلیمان ندوی ہیں, اسلام آباد پاکستان سے جو ہیں وہ ادارہ الندوہ کے مولانا سعید احمد خان صاحب ہیں, اور یہ بڑے معتدل لوگ ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنلی کتنے معتدل لوگوں نے اس فیصلے کو سراہا ہے. مفتی مینگ جیسے جو ہیں وہ صاحب علم نے, ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت نے. تو دنیا جہان میں مسلمان علماء جو ہیں اور مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے, اور وہ سب اس کو سراہ رہے ہیں اس معاملے کو. بہرحال پھر ایک ہمارے یہاں ایک لبرل طبقہ بھی ہے جس کا کام یہی ہے کہ جو بھی کوئی ایسا فیصلہ ہو اس کے خلاف وہ گفتگو کرتے ہیں. تو چلے میں کچھ تاریخی پس منظر سے ان کے لیے بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً 800 سال حکومت کی. آج کا اسپین آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ کتنی مساجد ہیں آپ ذرا بتائیے, اور ان لبرل سے ہی پوچھ کر بتا دیجئے. ان کو سب کو منہدم کر دیا گیا, کنورٹ کر دیا گیا, سرے سے ان کا نشان مٹا دیا گیا. مسلمان کمیونٹی آپ دیکھیے اسپین میں کتنی رہ گئی ہے. یعنی حضرت علامہ نے فرمایا تھا نا کہ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے, مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. اور حضرت علامہ نے فرمایا کہ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں, اور پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں, اور خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں. یعنی یہ وہ اسپین جو کہ 800 سال تک مسلمانوں کا مرکز رہا ہو, آج اس میں تمام مسلمانوں کے مراکز آپ دیکھ لیے منہدم کر دیے گئے, اور کتنے تھوڑے سے رہ گئے ہیں. بابری مسجد کا فیصلہ آیا, آپ لوگ خاموش رہے. مسجد اقصیٰ کے حوالہ آپ کے سامنے ہیں, مسجد قرطبہ کے حوالہ آپ کے سامنے ہیں. پھر جناب والا آپ دیکھیے کہ یہ ترکی کے بالکل ساتھ ایتھنز ہے, گریس کا دارالخلافہ آپ اس کو کہہ لیجئے. تو ایتھنز وہ شہر ہے جو کہ بڑا تاریخی شہر ہے جہاں سے سائنس اور فلسفہ کے بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں. سوکریٹس, پلیٹو, ارسٹوٹل, بلکہ ان سے پہلے آرکیمیڈیز اور ڈیموکریٹس, اور اسی طرح سے آپ کہہ لیجیے فیثاغورس وغیرہ, یہ سارے نام اس شہر سے منسلک ہیں. 4 صدیوں سے زیادہ یہ شہر بھی مسلمانوں کے اندر رہا. آج گریس کے اندر, ایتھنز کے اندر دیکھیے کتنی مساجد ہیں, ڈھونڈنے سے بھی مسجد نہیں اس شہر کے اندر ملتی. یہ سب منہدم کر دی گئی, تبدیل کر دی گئی, مبدل ہو گئی, لیکن یہ سب لوگ اس معاملے کے اوپر بھی خاموش رہے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تاریخی طور پر کہ سلطان محمد فاتح کے سامنے جو ہے وہ شرعی جواز بھی تھا, قانونی جواز بھی تھا, اخلاقی جواز بھی تھا, اور طیب اردگان کے سامنے بھی. آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے اس فیصلے کو کیا ہے تو کس قدر سراہا گیا ہے اسلامی دنیا میں, اور ترک جو لوگ ہیں وہاں کے انہوں نے اس کو کس قدر سراہا ہے. تو اخلاقی جواز بھی ان کے پاس موجود تھا اس معاملے کو کرنے کے لیے. بلکہ غیر اخلاقی یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو غلط ڈیسیجن اگر ہوا تھا تو وہ ڈیسیجن مصطفیٰ کمال عطا ترک سے ہوا تھا, جو کہ انہوں نے ایک مسجد کی حیثیت کو قائم نہ رکھتے ہوئے اس کو ایک عجائب گھر کی حیثیت دے دی تھی. بہرحال ایک حوالہ میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا, باقی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتب آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ خود بھی ان حوالہ جات کو مد نظر رکھ سکیں. یہ کتاب ہے جی تھامس آرنلڈ کی, دا پریچنگ آف اسلام. چیپٹر نمبر 6 ہے اس کا, ٹائٹل ہے اس کا دا اسپریڈ آف اسلام امنگ دا کرسچن نیشنز ان یورپ انڈر ٹرکس. تو ترکیوں کے زیر نگیں جو اسلام پھیلا ہے یورپ میں بسنے والے کرسچنز کے اندر, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں آرنلڈ, ون آف دا فرسٹ اسٹیپس ٹیکن بائی محمد II after the capture of Constantinople and the re-establishment of order in that city was to secure the allegiance of the Christians by proclaiming himself the protector of the Greek church. وہ کہتے ہیں کہ جب سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کر لیا, اور اس شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر میں جب امن قائم کر دیا, تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ خود آرتھوڈاکس چرچ کرسچنز کے سرپرست بن گئے. اور آپ نے اپنی سرپرستی میں کیا کیا, persecution of the Christians was strictly forbidden. A decree was
a decree was granted to the newly elected patriarch which secured to him and his successors newly elected and the bishops under him the enjoyment of the all privileges, revenues and exemptions enjoyed under the former rule. تو یہ خود لکھتے ہیں عیسائی مورخ کہ جب سلطان محمد فاتح نے امن قائم کر لیا شہر میں تو باقاعدہ پیٹریارچی کو وہاں پر قائم کیا گیا، ان کے انڈر بشپس کو قائم کیا گیا، یہ فرمان جاری کر دیا گیا کہ کوئی عیسائیوں کا استحصال نہیں کرے گا، لوٹ مار نہیں کرے گا، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا سرکاری طور پر آپ نے جو ہے وہ فرمان جاری کیا، اور باقاعدہ طور پر دعوت نامے لکھے گئے ان عیسائیوں کو جو کہ شہر چھوڑ چکے تھے کہ واپس آئیں، اپنے کاروباروں کو یہاں پر قائم کریں، اور ان کو جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ان کو پرانے رائٹس یہاں پر موجود تھے ان کو ریسٹور کر دیا گیا، یہ بحالی ہوئی۔ جبکہ عیسائی جب بھی مسلمانوں کے علاقوں کو فتح کرتے تھے صلیبی جنگوں کے نتیجے میں، یا تاتاروں نے جب بھی مسلمانوں کے علاقوں میں آئے ہیں تو کس طرح سے تہ و تیغ کی ہے اور خون بہا کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ کتابوں کا حوالہ میں آپ کو دے دوں جن سے میں نے یہ پڑھی ہے، ٹائم کافی ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے تاریخ دولت عثمانیہ، یہ لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر محمد عزیر کی، اچھی کتاب ہے، آپ اس سے اس تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ باقی میں اب جلدی آپ کے سامنے صرف نام پڑھ دیتا ہوں کتب کے، میں لکھ بھی دوں گا ان کو۔ پھر آپ کتاب دیکھیے جہان دیدہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے سفر ناموں کی کتاب ہے اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے، آپ نے بھی اس تاریخ کا تھوڑا سا جو ہے وہ اعادہ کیا ہوا ہے اس میں۔ دا پریچنگ آف اسلام بائی تھامس آرنلڈ، یہ وہ تیسری کتاب جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے لارڈ ایورسلے کی بک ہے دا ترکش امپائر، یہ بھی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ پھر ایک کتاب ہے جو کہ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت متعصب مورخ ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، لیکن اس تاریخ کو ان معاملات کو دیکھنے کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں، دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر بائی ایڈورڈ گبن، یہ کتاب ہے۔ اور پھر ایک کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں سلطنت عثمانیہ، یہ ڈاکٹر علی الصلابی ہیں، ویسے تو یہ کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے، تو لیکن بڑی عمدہ کتاب ہے یہ بھی۔ تو یہ کچھ ریفرنسز میں نے آپ کو دے دیے، ریفرنس بکس آپ ان کو دیکھیے، ان سے آپ اس تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آخر جو میرے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں اس کے اوپر وہی ہیں کہ مسلمان امت کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، اور وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں یقیناً آپ کے سامنے جو تلاوت ہوئی اس جمعے کے اندر سورہ فتح کی آیات پڑھی گئی، بہت ہی ایمان افروز جو ہیں وہ آپ کہہ لیجیے اور ایمان کو جلا بخشنے والے مناظر تھے، اور سورہ فتح کی تلاوت کرنا بہت عمدہ مناظر تھے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے پاس وقت ہوتا میں یقیناً ان آیات کا پس منظر اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن ایک بڑی خوبصورت آیت جو دوسری رکعت میں پڑھی گئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تو دراصل آیا ہی اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ دین کو قائم کیا جائے، اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے اور اسلام کو دنیا پر غلبہ عطا ہو۔ بہرحال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار پر میں اس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان والی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی۔ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله